اسلام کے بنیادی رکن میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے آج کل، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چلتا ہے، ذو القعدہ کا مہینہ چلتا ہے۔ اس میں دو لفظ آتے ہیں، ذی اور القاعدہ۔ ذو کے معنی آتا ہے اردو میں والے کے، اور قاعدے کے معنی آتا ہے بیٹھنے کے۔ اس معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس مہینے کا معنی ذو القعدہ کیوں رکھا؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ خالی مہینہ ہے، اور حقیقتاً یہ خالی مہینہ نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ حج کو نازل فرمایا۔ حج کے فرائض میں سے یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے ایسے ہیں جو اسلام کے اندر اللہ نے حج کے لیے منتخب کر دیا، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں حج کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ شوال سب سے پہلا مہینہ، اور یہ ذو القعدہ جو ہے یہ ذی الحجہ اور رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے اس کے بیچ کے درمیان ہے، یعنی اللہ کے 2 اہم فریضے ادا کرنے کے بیچ کے درمیان کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بھی اللہ نے بہت ساری فضیلت عطا فرمائی، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو اشہر حرم میں سے کہا جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جب دنیا کو بنایا، دنیا کو بنانے کے بعد زمین و آسمان کی پیدائش کی، تو اللہ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، ان کی زندگیوں کا حساب لگانے کے لیے، ان کے کاروبار کا حساب لگانے کے لیے دن اور مہینے کو اللہ نے مقرر کر دیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ 12 شہرا، کہ جو اللہ نے 12 مہینے منتخب کیے ہیں۔ اسلام کے اندر کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ انگریزی میں بھی 12 مہینے ہی ہیں، لیکن ہم جتنے بھی تہوار مناتے ہیں وہ سب اسلامی مہینے کے اعتبار سے۔ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، عید کی نماز پڑھتے ہیں چاند دیکھ کر، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ چاند دیکھ کر۔ جب ہم ذی الحجہ کا جو مہینہ آتا ہے جس میں ہم ایک اہم فریضے کو ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ بھی چاند دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ 12 مہینے جو ہیں اس میں سے میں نے 4 مہینے کو خاص کیا ہے، 4 مہینے کو محترم بنایا ہے، 4 مہینے کو میں نے عظمت دی ہے۔ اور یہ 4 وہ مہینے ہیں جس کے اندر کفار و مشرکین بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے، شراب نوشی نہیں کرتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، آپس میں لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے، بھلے ہی وہ کافر تھے، بھلے ہی وہ مشرک تھے، لیکن جو ہی یہ 4 مہینے شروع ہوتے تھے وہ اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنے اعتبار سے اپنے معبودوں کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ وہ کون کون سے مہینے؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، شوال، ذی الحجہ، اور دوسرا کون سا ہے؟ رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ نے کیا فرمایا؟ اشہر حرم میں سے ہے، ان کا احترام تم پر لازم ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو اپنے گناہوں کو کم کر دیا کرو، نیکیوں کو بڑھا دو۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشہر حرم جو ذی القعدہ کا مہینہ چلتا ہے، ذو القعدہ کا مہینہ کا نام ذو القعدہ کیوں کرا؟ کیونکہ کفار مکہ جو لڑائی کرتے تھے یہ مہینہ شروع ہوتی اپنے لڑائیوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ قاعدے کے معنی آتا ہے بیٹھنا،
اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، صرف اور صرف عبادت کرتے تھے، اپنے اعتبار سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ہی پڑ گیا ذوالقعدہ، کہ یہ ہر چیز سے چھوڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھنے والا مہینہ ہے، ہر گناہوں سے، ہر گندگیوں کو چھڑا کر کے اپنے گھروں میں بٹھانے والا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کوہ طور پر جو بلایا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ایک پیغام دیا تھا کہ اے موسیٰ، میں تمہیں ایک شریعت دینا چاہتا ہوں، ایک کتاب عطا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہیں 30 دن اعتکاف کرنا پڑے گا، 30 دن کے 30 روزے رکھنے پڑیں گے، پھر جا کر میں وہ اپنی نئی شریعت اور ایک نیا کتاب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور میں گئے تھے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی، اللہ سے جو باتیں کرنے کا جو موقع تھا، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہاں بلایا؟ کوہ طور پر، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ یہ 30 دن کے جو یہ مہینہ گزرے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک چوک ہوئی، اللہ سے بغیر پوچھے انہوں نے مسواک کر لیا، جو روزے کی وجہ سے جو بدبو آئی تھی ان کے منہ کے اندر وہ ختم ہو گئی، تو اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا کہ موسیٰ 10 روزے اور رکھو، پھر جا کر میں اپنی نئی شریعت اور ایک نیا کتاب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو 30 دن ذوالقعدہ کے اور 10 دن ذی الحجہ کے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ذی الحجہ کے دن ایک دن جو عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ 10 دن جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اضافہ میں ملا تھا، اس 10 دن کی پابندی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی تھی، تو اللہ نے اس کی عظمت بھی بڑھا دی۔ اس لیے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے ایک نبی کو ایک شریعت، ایک کتاب عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی میرے امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے نیکیوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا، اے میرے موسیٰ، اے میرے نبی، آؤ میں تمہیں ایک شریعت دیتا ہوں، آؤ اس سے پہلے 30 روزے رکھو، 30 عشرہ، 30 روزے رکھو، 30 دن کے روزے رکھو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 روزے اور رکھنا، کیونکہ تم نے مسواک کیوں کیے۔ تو اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کو ایک محترم بنایا، ایک مبارک بنایا، اور اسی مہینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم مکی کا عزت اور احترام کو بڑھا دیا۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے اس مہینے کے اندر وجود میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر فرمایا کہ جو بھی میرا بندہ 1 دن روزہ رکھے گا، نفلی روزہ رکھے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو 10 روزوں کے برابر میں ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ نفلی روزے کا اعتبار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کے جو ہمارے 3 مہینے دیے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج والا مہینہ ہے،
یہ مبارک مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور اسی مہینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے جس